السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو شخصیت ہماری مہمان ہیں یہ پشاور سے تشریف لائے ہیں۔ ایڈورڈ کالج پشاور شعبہ انگریزی کے سربراہ ہیں۔ پچھلے 20 سال سے انگریزی تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور انہوں نے انگریزی لسانیات اور ادب کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر گلزار جلال صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیغام میڈیا نیٹ ورک کا، فخر الاسلام صاحب کا، جنہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمیں بلایا، ہمیں محبت دی، اور آپ کی جو ٹیم ہے اور جو پیغام میڈیا نیٹ ورک جس طرح اسکالرس کو بلا کے ان کے اوپینینز سلوشن کے لیے، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اگر آج ہم کچھ ایسی باتیں کر سکیں جو ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے وطن کے لیے، ملک کے لیے، سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے، انڈیویجول کے لیے، افراد کے لیے اگر بہتر ہو تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور اس کا کریڈٹ جائے گا پیغام میڈیا نیٹ ورک کو۔ ایسا ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بتائیں انگلش کو ہی آپ نے کیوں چنا؟ انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کو آپ نے کیوں اپنا سبجیکٹ بنایا؟ سر، دو ورڈز ہے یا دو لفظ ہے، وہ ہے ایک ہے ایپٹیچیوڈ اور ایک ہے ایٹیچیوڈ۔ ایٹیچیوڈ تو آپ کو پتہ ہے ایک بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ ان بورن کوالٹی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک اسپیشل کوالٹی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ اب اس کو پالش کرنا، اس کو مزید اس میں کمال حاصل کرنا، یہ تو انڈیویجول کا کام ہے، اور اسی کو ہم پھر لنگوسٹکس میں انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہر ایک شخصیت کی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ان بورن کوالٹی ہوتی ہے، شاید میرے پاس یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہو تھوڑا سا، تو ٹھیک ہے، میں نے اور بھی بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو ہے مجھے خاص مزہ آتا ہے، اور خاص کر اسپیشلائزیشن کے بعد، ریسرچ کے بعد، جو مختلف تھیریز یا جو مختلف اسٹڈی مجھے جو اساتذہ کرام تھے مختلف یونیورسٹیز میں، ان سے جو انکریجمنٹ ملی، تو پھر میں نے اپنے لیے یہ میدان یا یہ شعبہ یا یہ فیلڈ جو پھر پسند کیا، اور میں اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک بڑا عام سا سوال ہے، عام بندہ سوچتا ہے اس کے اندر، چونکہ آپ انگریزی کے استاد ہیں تو ہم نے کہا کہ فائدہ اٹھائیں، آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں ایک نوجوان یا کوئی ایک بچہ 12 سال 14 سال انگلش پڑھتا ہے، 1 کلاس سے لے کے تو بی اے تک اور گریجویشن تک، لیکن اس کو انگریزی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کس طرح یہ ہو سکے کہ ہم اس کو جو ہے نا اس میں کامیاب ہو سکیں؟ سر، اس کی لنگوسٹیکل، سائیکولوجیکل، ایجوکیشن سسٹم، پھر جو نظام ہے تاریخی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ لینگویج اور لٹریچر میں فرق ہے۔ لینگویج از ایکسپریشن اینڈ لٹریچر از فلاسفی اور آئیڈیاز۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لینگویج یعنی زبان وہ ادب کے ذریعے پڑھا رہے ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کسی بھی فارن لینگویج کے لیے یا سیکنڈ لینگویج کے لیے اس میں 3 اہم جو فیکٹرز ہیں، جو معنی ہے، جو رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، وہ ہے مدر ٹنگ انفلوئنس یعنی مادری زبان، دوسرا ہے اوور جنرلائزیشن، اینڈ دا تھرڈ از فالٹی ٹیچنگ اور فالٹی مٹیریلس۔ تو اس لیے یا تو ہمارے نظام میں کچھ خامیاں ہیں یا کچھ ہمارے پڑھانے میں، اور پھر ہے آپ کو پتہ ہے سر کہ انگلش از ناٹ آر مدر ٹنگ۔ اب یہ جو ہمارے مدر ٹنگز ہے وہ پنجابی ہے، پشتو ہے، اردو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، جو بھی ہماری زبانیں ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر لے تو وہ ایک فیکٹرز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کے گرامر، لینگویج کی گرامر الگ ہے، ووکیبلری الگ ہے، پروننسیشن الگ ہے، جس کو ہم لینگویج کمپوننٹس کہتے ہیں۔ اب سر دیکھیے، جب ہم بولتے ہیں تو پشتو کے لیے یہاں مسلز ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں، بار بار ریپیٹیشن، جس طرح ہم یہ جو ہمارے قاری صاحبان ہوتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو لینگویج از اے اسکل اینڈ اٹ کین بی لرن تھرو پریکٹس، اور اسکل کین بی لرن تھرو اے پریکٹس۔ تو اس کے لیے وہ لسننگ سکلز ہے، اسپیکنگ سکلز ہے، ریڈنگ سکلز ہے اینڈ رائٹنگ سکلز ہے۔
تو ہمارے ہاں ابھی تو خیر انشاءاللہ تھوڑا سا گزارا ہو چکا ہے، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جو کالجز ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ اب لینگویج کو، زبان کو زبان کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن پہلے جو تھا وہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے سر۔ اب جو بھی لینگویج اور یہ بھی ہے کہ ہم اس کو صرف امتحان کے لیے پڑھتے ہیں یا امتحان پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، ایز اے لینگویج اس کو ہم سیکھنے کی کوشش ہم کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم لینگویج کو، پھر یہ ہے سر سسٹم میں بھی فلاز ہے۔ اب اگر ایک انگریزی کا استاد ہے تو وہ انگریزی میں صرف یہ ذہن میں رکھ لے کہ میں نے ان کو لینگویج پڑھانی ہے، جس میں نے کہا نا سر، ہر ایک لینگویج کی اپنی، ایوری لینگویج اٹ ہیز اون بیوٹی۔ تو اگر عربک لینگویج ہے تو اس کو عربک کی طرح پڑھانا چاہیے، پشتو ہے تو پشتو، ہند کو ہے تو ہند کو، بلوچی ہے تو بلوچی۔ اسی طرح ہمارے جو سسٹم ہے اس میں ہمارے عموماً جو اساتذہ کرام صاحبان ہوتے ہیں وہ انگلش میں نہیں پڑھاتے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس لینگویج کے لیے۔ جس طرح لسننگ ہم تب سیکھ سکیں گے جب ہمیں اسپیکنگ ہو، اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ لینگویج اسکلز، یعنی اسپیکنگ اینڈ لسننگ دے گو ٹوگیدر، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دے گو ٹوگیدر، اور اوور آل پر یہ 4 لینگویج اسکل ہے سر۔ تو اسی طرح ہم نہیں پڑھاتے جس طرح ریکوائرمنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے حل، کیا ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے طلباء کو یا جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ انگریزی سیکھ لیں اچھی سی اور اچھی سے ان کو بولنے آ جائے؟ سر اتنے مشکل تو نہیں ہے میرے خیال میں، کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ 5 ملین ورڈز ہے انگلش کے، یعنی 50 لاکھ، اس میں سے اگر ہم 5000 سیکھ لیں تو ہم وی کین کمیونیکیٹ ان انگلش لینگویج اور ان اینی لینگویج۔ تو اگر ہم ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے 50 لاکھ، اور وہ 5000 6000 سے اگر ہم شروع کر سکتے ہیں تو دس از اے بلیسنگ، یہ تو بڑا آسان ہے۔ لیکن اگر ہم موٹیویشن اور گائیڈنس یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دا رول آف دا ٹیچرس اٹ کین ناٹ بی نیگلیکٹڈ اور اٹ کین ناٹ بی اوور رولڈ، وہ بہت ضروری ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا جو تھیسس تھا، جو آپ نے پی ایچ ڈی میں جو ریسرچ کی ہے، وہ کس کے اوپر تھی، اس میں کیا آپ کی فائنڈنگ کیا تھی؟ سر آپ نے ٹاپک کے بارے میں پوچھا تو میں بتا دوں کہ میرا ٹاپک جو ہے اس میں ڈسکورس بھی ہے، کلونیل ڈسکورس بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، لینگویج بھی ہے، اس میں پولیٹیکل سائنس یا پالیٹکس بھی ہے، اس میں جیوگرفی بھی ہے، اس میں لٹریچر بھی ہے، اور ایک کمپیریٹیو اپروچ بھی ہے، اور لنگوسٹکس بھی ہے ان دا فارم آف اسٹائلسٹکس۔ جو پورا ٹاپک ہے وہ ہے لینگویج اینڈ کلونیل ڈسکورس کولن اے کمپیریٹیو اسٹڈی آف کانریڈس اینڈ فوسٹر اسٹائلسٹک اسٹریٹجیز، دس از دا ٹاپک۔ تو ان کے کام میں جتنا کلونیل ڈسکورس تھا، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن، اور پھر اس پہ اپلیکیشن اسٹائلسٹکس کا، اور پھر اس کی کمپیریزن کرنا کہ دونوں نے کس طرح پریزنٹ کیا ہے کلونیل ڈسکورس۔ ذرا مشکل ہو گیا، ذرا آسان کریں نا یہ جو اچھا دو آپ نے انگلش جو ہے وہ لینگویج کے ایکسپرٹس لیے ہیں، جی اچھا ان کا آپ کمپیریزن کیا ہے کہ یہ ان کا جو لینگویج اسٹائل ہے، اس کے اندر جو اسٹائل ہے ان کا لینگویج کا، اس میں کیا مطلب چیزیں ہیں جن کو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ ڈسکورس، تو پہلے اگر ہم سمجھیں کہ واٹ از اے ڈسکورس، جی، تو ڈسکورس از اے فیلڈ اور اے ڈومین آف فیلڈ ود ان وچ اے لینگویج از یوزڈ ان اے پرٹیکولر وے۔ دیکھیے سر، ہم جب بھی بات کرتے ہیں سوشلائزیشن، باتیں کرتے ہو، لکھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو اس میں لینگویج کے ذریعے ایکسپریشن ہوتی ہے، لیکن ایکسپریشن کے ساتھ پھر ایک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے، ایک نظریہ۔ تو جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے جو نظریہ ہو، وہ ریلیجس ہو، وہ کلچرل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، وہ نکالنا جو ہے، یہ اس طرح اٹ کانسٹیٹیوٹس اے ڈسکورس۔ یہ تو ہو گیا ڈسکورس۔ اب دوسرا جو ہے میں نے ورڈ یوز کیا کلونیل ڈسکورس۔ تو کلونیلزم میں تو جو اسٹرانگ نیشنز تھی، جو مضبوط قومیں تھی، انہوں نے جو کمزور تھے ان کو کنٹرول کیا، ان کو آکوپائی کیا، ان پہ قبضہ کیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں قبضہ کرنے والے، قبضہ گر، اگر ایک ورڈ یوز کرے تو۔ جب انہوں نے اس کو کنٹرول کیا تو پھر دے کانسٹیٹیوٹیڈ کلونیل ڈسکورس۔ کلونیل ڈسکورس یہ ہے کہ سوشل پریکٹسز اینڈ ایٹیچیوڈس
سوشل پریکٹسز جو ہم سوسائٹی میں باتیں کرتے ہیں اینڈ ایٹیچیوڈس پر ہمارے جو رویے ہوتے ہیں ایسوسیٹڈ وتھ کلونیلزم. کلونیلزم میں برتری کا احساس انہوں نے اس کلونیل ڈسکورس کے ذریعے برتری کا احساس قائم رکھنے کے لیے یہ ڈسکورس ڈیولپ کیا. سپوز کہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ سپیریئر ہے, ہمارے ریس ہے وہ سپیریئر ہے, ہماری جو جیوگرافی ہے وہ سپیریئر ہے, ہمارے نارمز ہے وہ سپیریئر ہے, ہمارا کلچر ہے وہ سپیریئر. اور یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور جو انہوں نے جو جہاں پہ نالج لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے کیا. بالکل سر. دیکھیے سر, ہم یہ ایک بک ہے ڈسکرائبنگ امپائرس پوسٹ کلونیلزم اینڈ ٹیکسچولیٹی. یہ ٹیفن اینڈ لاسن کی بک ہے 1994. وہ کہتے ہیں کہ کلونیلزم may have been established through guns, guile and disease. However, they were maintained through textuality. تو یہ آپ نے جو بات کی ہے نا سر, ٹھیک ہے ابتدا میں تو آپ کو پتہ ہے لڑائیاں ہوئی اور جو مضبوط تھے وہ غالب ہو گئے اور جو کمزور تھے وہ مغلوب ہو گئے. لیکن مغلوب کو, اور ابھی بھی وہ سلسلہ شروع ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک طرح یا دوسری طرح سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوت کو, ہم اپنے جو گورنمنٹ ہے, جو سرکار ہے, اس کو کیسے اسٹیبلش رکھیں گے, اس کو کیسے قائم و دائم رکھیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے مختلف کہ ہم آپ کو تو ایڈمنسٹریشن نہیں آتا, آپ کو انتظام نہیں آتا تو ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن دے رہے ہیں, آپ کا کلچر نہیں ہے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کی کوئی لینگویج نہیں ہے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی جتنی بھی بکس ہے یا ان کی جو اسپیچز ہے یا ڈیبیٹس ہے یہ اس میں اویلیبل ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال اس میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں کلونیل پاورز چلی گئیں یہاں سے, پوری دنیا سے بلکہ چلی گئیں. اچھا, وہ آپ نے کہا کہ وہ ابھی بھی ان کے امپیریلسٹک جو انٹینشنز ہیں یا جو ان کے وہ ٹولز ہیں وہ تو موجود ہیں کہ ون وے اور دا ادر وہ اپنے انہوں نے قبضہ کر اثرات موجود ہیں. بالکل سر. اچھا, یہ جو یہاں کی نیشنز ہیں یا جو اورینٹل جو نیشنز تھیں ان کے ہاں وہ کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے آپ کو اب آزاد کر لیں اور ان سے آزاد ہو جائیں اور اب وہ جو اپنے انداز سے سوچیں, اپنے کلچر, اپنی روایات اور اپنے نالج کے اوپر اپنی معاشروں کی بنیاد رکھیں. سر کسی حد تک تو ہم کچھ اقوام کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو وہ ان کی طرز رہائش تھی یا جو سسٹم تھا یا جو بھی ان کا ڈسکورس تھا یا کلونی, وہ انہوں نے ختم کر دیا, انہوں نے سسٹم چینج کر دیا. جن قوموں نے ان کے سسٹمز کو یا ان کے لائے ہوئی نظام کو تبدیل نہیں کیا, اپنا الٹرنیٹیو پرووائڈ نہیں کیا, تو وہ قومیں ابھی بھی مسائل کا شکار ہے. اور اس کے لیے ہم یہ پوسٹ کلونیل کا جو ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ دیکھیے سر, کلونیلزم کا اثر ہوا تھا کیسے ہمارے معاشی حالت پہ, ہمارے سوشل معاشرتی حالت پہ, ہمارے جو لنگوسٹکس ہے اس پہ یعنی زبانیں, اسی طرح ہمارے کلچر پہ, ہمارے ثقافت پہ ان کا اثر رہا ہے, ہمارے آرٹ اینڈ لٹریچر پہ ان کا اثر رہا ہے, یعنی ادب اور باقی جو آرٹ ہے اس پہ اثر ہے. تو اب یہ جو اسٹڈی ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ کلونیلزم. ٹھیک ہے ابھی بھی وہ اثرات ہے, لیکن اگر ہم نے یہ بحیثیت قوم کہ ہم ایک قوم ہے, ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس سسٹم بھی ہے. اگر آپ اسلام کو لے لیں تو اسلام کی شکل میں ہمارے پاس بہترین ضابط حیات موجود ہے, اور اگر اسی کو ہم اپنائیں, لیکن اس کے لیے سر آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے. ہم کس حد تک اسلامک اسٹڈی ہے یا اپنی اورینٹل اسٹڈی ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اس میں ہمیں سارا اس کا جواب مل سکتا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب کلونیلزم شروع ہوا یعنی انگریزوں نے قبضہ کیا, اس سے پہلے یہاں پہ جو ہمارا اپنا نظام تھا ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ بات ششی ترور ہے, انہوں نے اپنی کتاب انگلوریس امپائر میں کہی ہے 2016 میں. لیکن اس سے پہلے سر شاید یہ آپ نے پڑھا ہو یا آپ کو معلوم ہو یا نہیں, لیکن میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے مذہبی عالم ہے, اسکالر ہے, مولانا حسین احمد مدنی. ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے نقش حیات, اور پھر ان سے کچھ کمپائلیشن کر کے ایک اور بک
لکھی گئی اسی بک میں سے نکال کے، اس کا نام ہے برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا۔ یہ دونوں کتابیں موجود ہیں۔ تو سر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارا تعلیمی نظام کیا تھا، کیسے تھا۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے کبھی انشاءاللہ موقع ملا اگلے تو پھر ڈیٹیل میں میں اس پہ بات کروں گا۔ ایگریکلچر سسٹم، زرعی نظام ہمارا کیسے تھا، انڈسٹریل سسٹم ہمارا کیسے تھا۔ ایک ایگزامپل صرف دے رہا ہوں سر، اور یہ انگلورس امپائر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے سر کہ جب ہندوستان میں حکومت تھی مسلمانوں کی، یہاں پہ اپنے لوگوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں کے آنے سے پہلے تو ورلڈ بجٹ میں یا ورلڈ جو گلوبل اکانومی ہے اس میں ہمارا جو پرسنٹیج تھا یا شیئر تھا وہ 23% تھا۔ اچھا، اب جب یہ لوگ گئے تو اٹ کیم بلو 4%، 23 سے 4% تک 4% آیا۔ اب سر آپ یہ جو لوگ انگریزوں کے دور کو اچھا کہہ رہے ہیں یا ان کو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، تو سر یہ ہمیں بتا دیجئے کہ 23 زیادہ ہوتے ہیں کہ 4 زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر اکنامک کنڈیشن یہ ہو، آپ کو پتہ ہے اکانومی از کنسیڈرڈ ایز اے بلڈ اسٹریم آف اینی اسٹیٹ، تو اگر ہماری معاش یا ہماری اکانومی گر گئی ان کی وہ جو پالیسیز تھی یا ان کے نظام کی وجہ سے، تو یہ ہمیں یہ نفع ہے یا نقصان ہے۔ اسی طرح ہم سر تعلیم کی بھی بات کر سکتے ہیں، اسی طرح ہیلتھ کی بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح صنعت کی بھی بات کر سکتے ہیں، اور یہ سب فیکٹس اینڈ فگرز یہ دونوں کتابیں جو میں نے مینشن کیا ہے اس میں موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ بہت ساری کتابوں کے نام ہمیں گنوا رہے تھے، اردو کے بھی انگلش کے بھی، تو کتاب کو کس طرح پڑھیں؟ اور بڑا مشکل لگتا ہے، اور خاص طور پر آج کے یہ سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ ہم وہ اسکرین دیکھیں یا کتاب پڑھیں۔ کتاب بڑا خشک سا ہوتا ہے، بڑا اس کے اوپر نا یعنی دل جمانا پڑتا ہے۔ سر اصل میں بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہو، پھر ایپٹیچیوڈ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سر، لیکن ریسرچ، ایک ریسرچر جو ہوگا، جو ایک محقق ہوگا، جو تحقیق کرنے والا ہوگا، وہ بغیر آرگیومنٹ کے، وہ بغیر دلیل کے بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے دلائل کیا ہے سر؟ دلائل یا تو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، جو عالم لوگ ہیں وہ ہے، یا کتابیں ہیں، باقی تو ہم کوٹ نہیں کر سکتے۔ کیسے کوٹ کریں گے سر؟ دوسری بات یہ ہے کہ سر ایک عقیدت کی زبان ہوتی ہے اور ایک حقیقت کی۔ تو عقیدت تو آپ سوشل میڈیا میں جتنا آپ کہہ دیں، آپ بات کر لیں کہ ہمیں جو پسند ہے، یا جس سے ہمیں جو ہمارے لیڈرز ہے، جو ہماری پارٹیز ہے، جو ہماری ویوز ہے، جو ہماری اوپینینز ہے، لیکن جب حقیقت ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمیں اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے کانٹیکس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح احادیث میں سے جب ہم حوالے دیتے ہیں تو بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اگر سوچ لے تو اٹس اے پارٹ آف آر لائف، یعنی جو لوگ نہیں بھی پڑھے ہوں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ احادیث کو کیسے کوٹ کرتے ہیں، قرآن کو کیسے کوٹ، ریفرنس دینا ہے، ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ ریفرنس کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ تو ریسرچر کے لیے بھی، اور جو آپ کو پتہ ہے سر یہاں پہ شاید رواج کم ہو، لیکن ہم یورپین کنٹریز میں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ اگر سفر میں بھی ہو تو ان کے ساتھ بکس ہوتی ہے، وہ اگر وہ جا رہے ہو، ٹرین میں جا رہے ہو تو ان کے پاس بکس ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ آگے چلے گئے۔ اگر ہم نے کتاب سے دوستی کر لی، یہ تو علم والی امت تھی نا، یہ امت یہ تو علم کی وارث تھی، اور انبیاء کے وارث کے پاس علم تھا، اور یہ اس کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اور جو ٹرمنالوجی ہے، آکسیڈینٹل اینڈ اورینٹل، اس میں کیا فرق ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر آکسیڈینٹل جو ہے وہ تو مغربی، جس کو ہم ویسٹرن کہتے ہیں، اور ایک ہے اورینٹل یعنی ایسٹ یا مشرق۔ پھر اس میں ایک ویسے تو ان کا تو انہوں نے بہت کلیئرلی اس کو کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے کہ ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ، اور یہ ان یا آکسیڈنٹل اینڈ اورینٹل یہ ان میننگ میں لیتے ہیں، ان معنوں میں لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سپیریئر ہے اور جو ایسٹ ہے وہ انفیریئر ہے۔ یہی پوائنٹ جو ہے یہ ایڈورڈ سعید کا بھی ہے کہ دا مین فیلئر آف دا اورینٹ از اٹ کوڈنٹ ریپرزینٹ اٹ سیلف ٹو دا ویسٹ۔ ایک یہ پوائنٹ، دوسری یہ ہے کہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں اورینٹل، یہ جو مشرق کے لوگ ہیں، ایک امیج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ قائم کیا گیا ہے یا وہ بنایا گیا ہے، وہ
وہ امیج اگر ہم ریموو کریں، اور وہ امیج کیسے ریموو کریں گے؟ کتابوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، آرگیومنٹس کے ذریعے، اس کے بغیر نہیں۔ 21st سینچری از دا سینچری آف آرگیومنٹس اینڈ ریپرزنٹیشنس، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ ریپرزنٹیشن کیسے ہوگی؟ یعنی اس کو ہم مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں سر اس میں ایک ہوتا ہے، اگر ڈسکورس ہے تو اینٹی کلونیل ڈسکورس، اگر نیریٹیوز ہیں ان کے تو کاؤنٹر نیریٹیوز ہے۔ تو اب ان کی کتابیں جب میں پڑھوں گا ود اوپن مائنڈ، ود کریٹیکل تھنکنگ، یہ نہیں کہ بس میں نے صرف پڑھ لیا اور مان لیا، نہیں، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ پہ یا حق پہ مبنی ہے یا نہیں ہے۔ اور جو ریسرچ اسکالرز ہیں، جتنے بڑے بڑے نام ہیں، اگر ہم ایڈورڈ سعید کا نام لے لے، اگر ہومی بابا کا نام لے لے، گایاتری چکرورتی سپیواک کا لے لے، اعجاز احمد کا لے لے، یہ انیا لومبا کا لے لے، لیلا گاندھی کا، انہوں نے لکھا ہے۔ ہمارے اپنے یہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان میں موجود ہے، وہ جتنے کلونیل ڈسکورس کے جو ٹیچرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، اب ان کو جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ نے وہ بک لکھی تھی یا جو کچھ آپ نے وہ کہا تھا وہ غلط تھا، اصل یہ ہے۔ اور وہ جو آپ نے ہمارے بارے میں جو ریپرزنٹیشن آپ کی ہے، دیٹ از آکسیڈنٹل ریپرزنٹیشن، اورینٹل ریپرزنٹیشن یہی ہے۔ اور وہ جو آپ سر آپ نے ورڈ پوچھا تھا نا، تو دیر آر 3 ورڈ، ایک ہے اورینٹ، ایک ہے اورینٹل، اور ایک ہے اورینٹلسٹ، اور ایک ہے اورینٹلزم۔ تو اورینٹلسٹ وہ لوگ ہیں جو ہے تو ویسٹرن، یعنی وہ اسکالرز، اور جو اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جو ہمارے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اب سر آپ کو پتہ ہے کہ a little knowledge is a dangerous thing, as Alexander Pope says۔ تو ان کے پاس ہمارے بارے میں اتنے معلومات نہیں ہے جتنے ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کیسے ہم ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ اورینٹل اور یہ جو ایسٹ ہے، اچھا ہمارے ہاں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، جیسے ملائیشیا ہے، اور اچھا جاپان بھی ایسٹ میں آتا ہے، اور ایسے بہت سارے ممالک جو ہیں نا جو آپ کو ایسٹرن یا فار ایسٹرن آپ کو اس میں بیلٹ میں نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی لینگویج کو بھی انہوں نے زندہ کیا اور اپنے نالج کو بھی زندہ کیا، اور وہ آج دنیا میں ایک بڑی باعزت قوموں کے طور پر دنیا میں موجود ہیں۔ اچھا ہم بھی اسی پوسٹ کلونیل ایج میں رہتے ہیں جس میں وہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ آگے نکل گئے، اور ہم ابھی تک جو ہے نا وہ یہی باتیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیسے باہر نکلیں گے۔ سر صرف مختصر طور پر میں کہنا چاہوں گا، آپ نے جو جاپان کے اپنے اسکالرز ہوں گے، چونکہ وہ میرے نالج میں نہیں ہے، اور دوسری آپ نے ملائیشیا، یہ جس طرح افریقن ہے، نیگریچوڈ موومنٹ 1960، اور اس سے پہلے چنوا چیوے، گوگی وا تیانگو، اسماعیل طالب، ان لوگوں نے لکھا، اپنے لینگویج کے بارے میں لکھا، اپنے لٹریچر کے بارے میں لکھا، اپنی ہسٹری کے بارے میں۔ تو دیٹ از دی ریپرزنٹیشن اینڈ ریپرزنٹیشن، وہ ہے، وہ سچ پہ مبنی ہے۔ اگر جس طرح جوزف کانریڈ نے اگر ہارٹ آف ڈارکنیس میں کانگو کے جو لوگ ہیں اس کی ہسٹری کو مس ریپرزینٹ کیا، ان کے کلچر کو مس ریپرزینٹ کیا، اور ان کی لینگویج کو مس ریپرزینٹ کیا کہ دے آر وداؤٹ لینگویج، تو اس کا جواب چنوا چیوے نے تھنگس فال اپارٹ ناول لکھ کے 1958 میں اس کا جواب دے دیا۔ اسی طرح انہوں نے پھر 1975 میں فیبرری 1975 میں میساچوسٹ یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیا، اور این امیج آف افریقہ اس لیکچر کا نام تھا۔ پھر 1978 میں اسی لیکچر کو انہوں نے ریسرچ پیپرز کی شکل میں پبلش کیا۔ تو ہم یہ جو پیغام میڈیا نیٹ ورک، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں جتنا ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اگر اپنے کلچر کے بارے میں لکھ لیں گے، اپنے زبان کے بارے میں لکھ لیں گے، اپنے لوگوں کے بارے میں، اس کی میں سر ایک اور اگزامپل بھی دے سکتا ہوں۔ 1968 میں کینیا نیروبی یونیورسٹی، اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے گوگی وا تیانگو، تو انہوں نے ایز اے ایکٹنگ ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا یا ایک ایسے لکھا تھا آن دا ایبولیشن آف انگلش ڈپارٹمنٹ۔
یعنی انگلش ڈپارٹمنٹ کو ختم ہونا چاہیے. خود وہ ہیڈ تھے, خود ہیڈ تھے. تو یہ اب لوگوں کو تو عجیب لگے گا, لیکن بعد میں اسی پیپر انہوں نے ایکسپلین کیا. اور اب وہ ایسے جو ہے اب ہمارے پاکستانی یونیورسٹی کو سلیبس کا حصہ ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں انگلش لینگویج کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے اس وقت جو ہم پڑھا رہے ہیں, نہ اس میں افریقن لوگ ہیں, نہ ان کا کلچر ہے, نہ ان کا بود و باش ہے, زندگی ہے, نہ ان کی وے آف لائف ہے. تو اگر وہ لٹریچر انگریزوں کا نہ ہو, وہ نیروبی, وہ کینیا کا ہو, وہ کانگو کا ہو, کسی بھی اسٹیٹ کا ہو, اس میں وہ لوگ بے شک لینگویج انگلش ہو. ہاں, لیکن وہ اس کے اندر جو کردار ہیں, جو کہانی ہے, جو اس کے اندر وہ جو انوائرمنٹ ہے, وہ تو کم لوکل ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی سر, بالکل یہی بات آپ نے میری بات جو ہے وہ ایکسپلین کر دی سر. صحیح. تو یہی بات ہے سر, لوگ لکھ رہے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا شاید ہمیں دیر ہو گئی, لیکن میرے خیال میں اس طرح کی اگر ڈسکشنز ہو, اس طرح کی اگر مواقع ہو, فورم ہو, تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہے. یہ دیکھیں, یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم لینگویج کو صرف لینگویج کے لیے لیں, لیکن کہانی اپنے سماج کی ہو, ہمارے معاشرے کی ہو, ہماری روایات کی ہو, ہماری قدروں کی ہو, ہمارے مسائل کی ہو, ان کے سلوشن ہو, اور بھلے وہ انگلش زبان میں ہو, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, لیکن یہ بات تو یعنی ہماری ہونی چاہیے. سر دیکھیے, اب ایک پنجاب کا اپنا معاشرہ ہے, اس کے اپنے لوگ ہیں, تو اس کی جو لکاری ہے, اور یہاں بڑے اچھے اچھے ناولسٹ ہیں, جس طرح ندیم اسلم ہے, محسن حامد ہے. تو اگر اپنے لوگوں کے بارے میں لکھ لے تو یہ ریپرزنٹیشن ہے نا سر. ہمارا اپنا کلچر ہے, اپنے اسی طرح پشتو میں اگر ہے, وہاں پہ ہمارے جو رائٹرز ہیں انگلش میں لکھ لے. میں نے سر شروع میں, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے شروع میں کہا تھا کہ لینگویج از ایکسپریشن. لینگویج صرف ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اب اظہار کر سکتے ہیں. باقی ہم کیا اظہار کر رہے ہیں وہ تو ہمارے اپنے بارے میں ہے, ہمارے کرداروں کے بارے میں ہے, ہمارے مسائل کے بارے میں ہے, ان کے حل کے بارے میں ہے, ہمارے اپنے کلچر کے بارے میں ہے, ہمارے ٹریڈیشن کے بارے میں ہے. تو اسی طرح ہوگا, اور وہی پھر ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں آج کل پاکستان میں تو ہمارے اپنے جو ناولسٹ ہے, جو لکاری ہے, جو شاعر ہے, کام ہو رہے سر. اچھا, یہ کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے دوسرے کسی ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ دیکھا ہو کہ اس میں انگلش لینگویج کو پڑھانے کے حوالے سے, یا اپنی جو مدر لینگویج یا نیٹیو لینگویج ہے اس کا جو کیا انٹیگریشن ہوتی ہے کسی فارن لینگویج کے ساتھ, کہ وہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں؟ سر آپ نے جو کویسچن کیا ہے, جو سوال کیا ہے کہ کچھ ممالک یا کچھ اقوام, انہوں نے تو انگلش لینگویج کو لیا ہے, لیکن ایز لینگویج, زبان کے طور پہ لیا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف دا کلچر, اور اٹ شوڈ ناٹ بی امپوزڈ آن دا سسٹم. تو اس کی اگر ہم دا بگیننگ آف انگلش لٹریچر اینڈ لینگویج اگر, تو اس پہ کام کیا سر گوری وشوانتن نے, اور ان کی بک جو ہے وہ ہے ماسکس آف کانکویسٹ. تو 1813 کا جو ایکٹ تھا, اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکٹ اور انڈر دیٹ ایکٹ, English language was established and it was made medium of instruction or communication or education. تو سر 1813 میں سر ہم بحیثیت قوم, یعنی ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے تھے, وہ انگلش کے حوالے سے وہ سب محروم ہو گئے. 1813 میں انہوں نے یہاں پہ انگلش لینگویج کو, انگلش اسٹڈی, لٹریری اسٹڈی انٹروڈیوس کروائی. میں نے بک کا نام ماسکس آف کانکویسٹ, اگر جو لوگ سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو اگر وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے. اور گوری وشوانتن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ شی واز دا سپروائزر آف ایڈورڈ سعید ان کولمبیا یونیورسٹی. یعنی ان کے زیر نگرانی انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی یا اپنا ریسرچ کیا ہوا ہے, تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت سے لے کے, اور سر وہ جو ہم نے کلونیل ڈسکورس کی بات کی تھی, تو کلونیل ڈسکورس کون سی اڈاپٹ کی کہ انگریزی ادب اور زبان کے ایک الماری کا ایک شیلف یا ایک حصہ, ایک خانہ جو ہندوستان کی پوری لائبریری سے بہتر ہے یا عرب کی پوری لائبریری سے بہتر ہے. تو اگر یہ ایک ایٹیچیوڈ ہو, یہ اگر ایک ڈسکورس ہو, لوگوں کو یہ بتا دیا جائے اور پھر امپوز بھی کیا جائے, تو اس طرح ہم بہت پیچھے رہ گئے. اپنے جو لینگویجز ہے,
جو ادب ہے، باقی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یا جو بھی ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے. پھر اگر ہم اور ایک ایگزامپل دے دیں تو سر سعودی عرب ایک ایسے ملک ہے، ایک ایسا کنٹری ہے جس میں سر وہاں پہ ان لوگوں نے امپوز نہیں کیا انگلش لینگویج ایز اے لینگویج، ناٹ ایز اے کلچر. تو لینگویج ایز اے کمیونیکیشن، اگر ہم انگلش لینگویج کو لے لیں، لنگوا فرانکا اسے ہم کہتے ہیں، دا لینگویج آف کمیونیکیشن اینڈ کورسپونڈنس ایٹ انٹرنیشنل لیول، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے پاسپورٹ ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی. تو ٹھیک ہے، بات چیت کے لیے تو کوئی بھی زبان اگر ہو تو بہتر ہے. جس طرح ہم پاکستان میں کہہ دیں تو لنگوا فرانکا از اردو. اب پنجاب آتے ہیں، لاہور آتے ہیں تو اردو بولتے ہیں. اگرچہ وہ جو ہمارا مخاطب ہو، ضروری نہیں کہ اس کو اردو آئے، لیکن ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر سندھ چلے جائے، بلوچستان چلے جائے، تو وہ ایک بانڈنگ فورس کے طور پر جو کہا گیا تھا کہ یہ ایک بانڈنگ فورس ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو از اے لنگوا فرانکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یا پنجابی سے بہتر ہے، یا پشتو سے بہتر ہے، سرائکی سے بہتر ہے، یا سندھی سے بہتر ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح انگلش کو بھی ایز اے لنگوا فرانکا تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کسی کلچر کا حصہ نہ ہو اور اس کے اندر کوئی سپیریورٹی نہ ہو کہ جس کو انگریزی آتی ہے وہ بڑا. لیکن سر ہم نے تو یہاں میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ لیا ہے، اس کو ہم نے نیشنل لینگویج بنایا ہوا ہے. جتنے اعلیٰ پائے کے امتحانات ہوتے ہیں، جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ سب انگلش میں ہوتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پنجابی لیکچرر، پنجابی زبان کے لیے لیکچرر ادب کے لیے رکھنا ہو، یا پشتو کے لیے، تو اس میں جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ایک آئرونیکل اپروچ انگریزی میں، جو آئرنی ہے نا سر. صحیح صحیح. اچھا، یہ آپ نے جب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جب لینگویج کلچر کا حصہ بنتی ہے تو ظاہر بات اس سے پھر وہ کلچرل ہیجمنی کا بھی ایک آئیڈیا ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ یا جو جیسے آپ نے کہا کہ جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے جب اپنی کالونیز میں گئے تو اپنی ہیجمنی کو یا اپنے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ لینگویج کو ایز اے ٹول یوز کیا. سر ہیجمنی اور ڈومیننس، تو ایکچولی کلچرل ہیجمنی، دس از اے ورڈ اور اے فریز وچ از انٹروڈیوسڈ اور ایڈوکیٹڈ بائی انٹونیو گرامشی. یہ ان کی بک ہے پریزن نوٹ بکس، جو 1930 میں انہوں نے شائع کی تھی یا لکھی گئی تھی، اور وہ جیل میں تھے اس وقت. تو اس میں انہوں نے یہ کلچرل ہیجمنی کا ورڈ یوز کیا تھا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ فیکٹرز لیے ہیں، جس طرح کامن سینس، اسی طرح کلچر، مورالٹی، اور ساتھ ساتھ میس میڈیا جو ہم بیٹھے ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں، ان کے ذریعے ہم جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں اور جو پاور لیس ہوتے ہیں، یہ ان کے درمیان ایک سٹرگل ہے، ایک کشمکش ہے. اور جو پاور لیس ہوتے ہیں ان کو جو کامن سینس ہے، اور کامن سینس کیا ہے، جو ایک ڈومیننس، ایک بات ہونا کہ ٹھیک ہے یار بس یہ اس طرح ہوتا رہا ہے، ہمیشہ جو بادشاہ رہے ہے وہ بادشاہ ہے اور ہم جو ہے ہم رعایا ہے. یا جو پاورفل لوگ ہیں سوسائٹی کا، جو اپر کلاس ہے وہ اپر کلاس ہے، ہم غریب ہے تو ہم گزارا کریں گے. اور یا اگر تھوڑا سا ہم غریبوں کو تھوڑا سا ہم ایکسٹینڈ کریں، ان کی ہیلپ کریں، تو بس وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ریزسٹنس نہیں کرتے. تو یہ اب تو میڈیا ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک، اس کے اوپر نا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم گر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. تو تھوڑا سا اس کے اندر آزادی پیدا ہوتی ہے، نہیں تم غلام ہو، تم غلام ہی رہو گے، تم جو ہے نا وہ یعنی. اور اس کے لیے یہی سر مورالٹی کا ڈسکورس، کلچر کا ڈسکورس، کامن سینس کا ڈسکورس، اور لینگویج کا ڈسکورس، کہ انگلش لینگویج دس از اے سینس آف سپیریورٹی. تو اس لیے ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں یا رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ایک خاص گروپ ہے جس کو ہم ایلیٹ گروپ کہتے ہیں، یا جس طرح اپر کلاس ہے، اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اس کو خیال کرتے ہیں کہ یہ دس از اے سینس آف سپیریورٹی. حالانکہ جو بات میں پشتو میں کروں گا، پنجابی میں کروں گا، اردو میں کروں گا، مطلب وہی ہے، سینس وہی ہے. لیکن یہ صرف بتانے کے لیے، یا تو ہمیں جب غصہ آتا ہے تو انگلش کے 2-3 ورڈز بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جب ہم بتانا چاہتا ہو کہ ہم ایک اپر کلاس کے ہیں تو انگریزی شروع کر دیتے ہیں. زبانوں سے سر لوگ جو ہے وہ اس کی جو لوگ برتر ہو جاتے ہیں، اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف یہ ہے
کہ وہ کتنے وہ سیولائزڈ ہے, انٹلیکچوئل ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اور سوسائٹی کو بیٹرمنٹ کے لیے ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے؟ یہ مسائل تو ہمارے سامنے آ گئے, بڑی آپ نے تفصیل سے بتا دیا کہ لینگویج جو ہے کس طرح سے ڈسکورس ہوا, کس طریقے سے وہ آج بھی موجود ہے. تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم بھی ان قوموں کی صفوں میں شامل ہو سکیں جو آگے بڑھ چکی ہیں, آگے جا چکی ہیں, اور اپنے اس جو کلچرل ہیجمنی ہے, جو ایک کلونیل پاورز کا بنایا ہوا جو ایک کلچ تھا, اسے نکل گئی ہیں, اور اب جو انہوں نے اپنی ہی زبانوں پہ انحصار کر لیا ہے, اور اب وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ؟ سر ایک بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ ایڈورڈ سعید کو کوٹ کر لوں گا کہ انہوں نے ابھی ہمیں بتا دیا تھرو پوسٹ کلونیل تھیوری کہ ہاؤ ٹو ٹیچ انگلش لٹریچر ان اورینٹل انسٹیٹیوشنس. ٹھیک. تو ایک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو انگلش لٹریچر ہے وہ یہ تو ان کی زندگی کو, اس کو ہم کہتے ہیں دا انگلشنس آف انگلش ناول اور انگلش پوئٹری یا جو بھی ہو, یہ انگلشنس یعنی ان کی طرز زندگی, ان کی جو مسائل ہے, ان کا جو حل ہے وہ اپنی جگہ پہ, ہمارے اپنے مسائل ہے. اب اگر ہم لوگوں کو ایڈریس کریں کہ آپ کے یہ مسائل ہے, ان کا یہ حل ہے, اور یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے جو کلچر ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس طرح کی جس طرح پیغام میڈیا نیٹ ورک ہے, تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بھی تو اویئرنیس ہے, یہ بھی تو ہم آگاہی دے رہے ہیں. مقصد کیا ہے آج جو جتنا ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا, جتنا ہم نے لوگوں کو ایڈریس کیا, مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے, وہ اپنی قوم کو, اپنے سرزمین کو, اپنے لینگویج کو, جو ہمارے طرز زندگی ہے, جو ہمارے مسائل ہے, اور ہمارے مسائل جو ہے نا ہم خود ہی حل کریں گے, ہمارے لیے دوسرا کوئی نہیں آئے گا, باہر سے نہیں آئے گا. پھر یہ ہے کہ جب لوگ آج کل کویسچن کرتے ہیں, یہ ہر شہر میں آج کل یہ مختلف یہ فیسٹیولز ہو رہے ہیں, لٹری فیسٹیولز, کلچرل فیسٹیولز, اس میں بھی ایک مکالمہ ہو رہا ہے جس میں پیغام میڈیا نیٹ ورک کا بھی ایک حصہ ہے, اور وہ ہے جو ہمیں نزدیک کر دیتے ہیں جو ہمارے نارمز ہے, جو ہمارے سوشل نارمز ہے, جو ہمارے اسلامک نارمز ہے, اس کی جب ہم قریب آتے ہیں, اور ایک دفعہ جب ہمیں پتہ چلے کہ بھئی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. وہ آپ اگر اسلامک اسٹڈی, آپ کلچرل اسٹڈی, آپ اپنے جو ہمارے مختلف پروونسز ہیں ان کی جو کمیونٹیز ہیں, ان کے جو کلچرز ہیں, ان کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھیے سر, ہمیں جو اپنے لوگ ہوتے ہیں نا, اپنے کلچر, جو ہم جو بھی کہہ دیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. یہی ہمارے اپنے لوگ ہیں نا, یہاں ایک دوسرے کو اتنی نہیں دیتے توجہ, یہی جب باہر چلے جاتے ہیں تو کتنے ایک دوسرے کے قریب دور دور شہروں سے آ کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ہاں صحیح. تو یہی میرے خیال میں بہت, میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوں, بڑا ہوپ فل ہوں, مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر گلزار جلال صاحب. آپ HOD ہیں ایڈورڈ کالج پشاور کے شعبہ انگریزی کے, اور یہ ہمارے پاس پشاور سے تشریف لائے. آج ہم نے ان کے ساتھ انگریزی زبان اور ادب پہ بات کی, اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس بات پر کہ اس وقت جو ہمارا بحران ہے ادب کا اور جو لٹریچر کا, خاص طور پر انگلش کے حوالے سے, کہ وہ جو ہمارا ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہے انگلش زبان کا, ہم اس سے جو کیسے نکل سکتے ہیں. تو انہوں نے بڑی امید افزا باتیں کیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.